نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، کچھ دن پہلے اہل تشیع کے ایک مناظر اظہر عباس حیدری نے سرگودا میں ایک مجلس پڑھتے ہوئے کچھ روایات کو اہل سنت پر الزاماً پیش کیا اور ہماری کتابوں سے وہ روایات پڑھ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر دلیل قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ روایات کیا ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو کلپ میں ان پر جرا و نقد پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اظہر عباس حیدری صاحب نے جس روایت کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر دلیل بنایا، وہ روایت انہی کی زبانی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ واسطے کھڑے ہوئے، اسلام دی پہلی مجلس سرکار ابو طالب علیہ السلام دے ویڑے چ ہوئی۔ فرمایا ایکم یعاذرنی، تواڈے چو کیڑا ہے؟ میں اللہ دی طرفوں نبی ہاں، آخری نبی۔ تواڈے چو کیڑا ہے جڑا پیغام الہی پہنچان واسطے، دین و اسلام دی تبلیغ واسطے میرا ساتھ دے گا؟ جڑا میرا ساتھ دے گا وہی میرا خلیفہ ہوئے گا، وہی میرا وارث ہوئے گا، وہی میرا وصی ہوئے گا۔ برادران اسلام کی کتاب تاریخ طبری پہلی جلد صفحہ 543 ورقے دا سجا پاسا ہے تبع بیروت۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا نہ ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تواڈی مدد کراں۔ سرکار دو عالم فرمایا سارے مجمع المخاطب ہو کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفہ سے، فرمایا علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے۔ فاسمعوا لہ واطیعوا، تو مجمع نے واقعہ کہ ایدی اطاعت واجب ہے، ایدی گل سنو۔ جی تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات سماعت کر چکے کہ شیعہ مناظر اظہر عباس حیدری نے وانذر عشیرتک الاقربین سورہ شعراء کی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ الطبری کا حوالہ دیتے ہوئے یہ روایت پڑھی۔ ہم اس سے پہلے بھی ایک شیعہ عالم وسیم عباس ملک کے جواب میں اس روایت کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں، ہم اس ویڈیو کا لنک بھی انشاءاللہ العزیز ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ آج بھی اس کی سندی حیثیت ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس کی جو سند ہے تاریخ طبری میں، اس میں ایک راوی ہے عبدالغفار بن قاسم، جو کہ وضاع ہے، کذاب ہے، رافضی ہے اور حدیثیں گھڑنے والا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ دیکھیے امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے سورہ شعراء کی اسی آیت کی تفسیر میں اس طرح کی روایات درج کر کے جواب دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ ان کے راوی کذاب ہیں، وضاع ہیں، جھوٹے ہیں اور کم سے کم شیعہ رافضی ہیں۔ یعنی اگر وضاع نہیں ہے، کذاب نہیں ہے صریحاً، تو کم از کم یہ ہے کہ اس قسم کی روایات بیان کرنے والے راوی وہ شیعہ ہیں، رافضی ہیں۔ دیکھیے یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 154 ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ناصر الدین البانی صاحب نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی جلد 10 صفحہ 612 پر 4932ویں نمبر پر اس کے تمام طرق جمع کر کے واضح کیا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے راوی رافضی ہیں، کذاب ہیں، حدیثیں گھڑنے والے یعنی وضاع ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہل تشیع مناظر اظہر عباس حیدری نے جس روایت کا سہارا لیا، وہ روایت بھی آپ اسی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام کی کتاب سنن نسائی جلد نمبر 5 صفحہ 113 ملتان دا چھاپ ہے۔ ایتھے ہور لفظ نے حدیث دے سرکار دو عالم فرمایا انت خلیفتی یعنی فی کل مومن بعدی، علی تو میرے بعد میرا خلیفہ، کسی ایرے گہرے تو نہیں، میرے بعد میرا خلیفہ ہے، علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ جی تو ناظرین محترم، اظہر عباس حیدری صاحب نے السنن الکبریٰ امام نسائی کی اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ روایت بیان کی کہ انت خلیفتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو فرمایا انت خلیفتی یعنی فی کل مومن بعدی۔ اس کی اسنادی حیثیت ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں تاکہ واضح معلوم ہو کہ اس روایت سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت
نہیں کی جا سکتی، اور انہیں منصوص من اللہ خلیفہ ثابت کرنے کے لیے اس روایت کا سہارا لینا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اس کی سند میں جو مرکزی راوی ہے وہ ہے یحییٰ بن سلیم ابو بلج، جو کہ مختلفی راوی ہے۔ بعض نے اسے ثقہ قرار دیا ہے، جیسا کہ امام نسائی، امام دارقطنی، امام ابن سعد وغیرہ وہ اسے ثقہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض نے اس کو حسن قرار دیا ہے، مثلا امام ابو حاتم رازی ہیں، امام یعقوب بن سفیان فسوی ہیں اور ابن حجر وغیرہ ہیں، انہوں نے اسے حسن الحدیث قرار دیا ہے۔ پھر بعض اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام جوزجانی ہیں اور امام ابن جوزی وغیرہ اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن معین اور امام ذہبی، ان سے اس کی توثیق بھی ثابت ہے اور اس کی تضعیف بھی ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ منکر حدیث بیان کرتا تھا، اور اس کی وہ منکر حدیث کون سی ہے؟ یہی حدیث جو سنن کبریٰ امام نسائی کے حوالے سے اظہر عباس حیدری نے پیش کی ہے، اسی حدیث کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ روایت منکر روایت ہے، یہ حدیث منکر ہے۔ پھر اس کی علاوہ بھی اس کی اور منکرات امام ذہبی نے ذکر کی ہیں۔ دیکھیے، یہ میزان الاعتدال ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 188 ہے، 9547 نمبر پر یحییٰ بن سلیم یعنی ابو بلج کا ترجمہ اور اس کے حالات بیان کرتے ہوئے امام ذہبی نے اس کی منکرات جمع کی ہیں۔ اسی لیے حافظ ذہبی نے اسے ضعفاء میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے المغنی فی الضعفاء جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 518 ہے، 6986 نمبر پر یحییٰ بن سلیم یا یحییٰ بن ابی سلیم ابو بلج کا ترجمہ اور اس کے حالات موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو سنن کبریٰ والی روایت انہوں نے پیش کی، سنن نسائی والی، یہ سنن الکبریٰ اس کی جلد 7 صفحہ نمبر 416 پر، 8355 نمبر پر، اور اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے امام نسائی علیہ رحمہ کی خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں اس کا صفحہ نمبر 128 ہے اور 24ویں نمبر پر یہی حدیث موجود ہے، اور سنن کبریٰ میں اور خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی ایک ہی سند ہے۔ یہاں اس سند سے جو متن بیان کیا گیا ہے، یہاں جو متن بیان کیا گیا ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جب غزوہ تبوک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور انہیں پیچھے چھوڑ دیا، حضرت علی کو پیچھے لوگوں کے لیے، تو عرض کیا آقا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تو اب حضرت مولا علی رونے لگ گئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انک لست بنبی، فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ اس وقت میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، یعنی جس طرح حضرت ہارون کو مناسبت تھی اور جو منزلت حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی، فرما وہی منزلت تمہیں مجھ سے ہے، وہی مقام اور مرتبہ اس وقت تمہیں حاصل ہے۔ فرمایا الا انک لست بنبی، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ ثم قال، پھر فرمایا انت خلیفتی یعنی فی کل مومن بعدی، تو یہاں الفاظ کیا ہیں؟ انت خلیفتی یعنی فی کل مومن بعدی۔ جب اس روایت کو، اس متن کو امام احمد بن حنبل، امام طبرانی اور امام حاکم وغیرہ بیان کرتے ہیں تو ان کے الفاظ کیا ہیں؟ فقال لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس بعدی نبی انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی۔ یہاں الفاظ یہ ہیں، فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے نزدیک وہی حیثیت اور وہی مقام و مرتبہ ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، جو منزلت حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، فرمایا اسی طرح وہی منزلت تمہیں مجھ سے ہے۔ الا انہ لیس بعدی نبی، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، نبوت تو کسی کو نہیں پہنچے گی لیکن وانت خلیفتی، تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے نائب ہو۔ اب یہاں پر امام احمد بن حنبل، امام طبرانی، امام حاکم نے جو روایت بیان کی ہے ان کے مطابق یہاں یہ جملہ ختم ہو گیا۔ اب آگے نئی بات شروع ہوتی ہے۔ قال ابن عباس
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنہ، فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تو میرے بعد ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا محبوب ہے۔ یعنی ان ائمہ حدیث کے نزدیک خلیفتی پر بات ختم ہو چکی۔ آگے نیا جملہ ہے کہ قال ابن عباس وقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنہ، تو یہ الگ جملہ ہے، خلیفتی پر بات ختم ہو چکی۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ یہاں خلیفتی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی تک ہے۔ بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئیں گے تو اب یہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ خلیفتی کا معنی یہاں اس حدیث میں اور ان ائمہ حدیث نے جو متن نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اس کے مطابق خلیفتی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی تک ہے۔ اور پھر دیکھیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر جا رہے ہیں یا صحابہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے مواقع ایسے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ۔ تو اب جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو کسی نہ کسی کو، ظاہری بات ہے پیچھے خلیفہ بنا کر ہی گئے نا، ظاہری بات ہے پیچھے کسی نہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر ہی جایا کرتے تھے نا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی، دارالمنہاج جدہ سے طبع ہوئی ہے، یہاں اس کا صفحہ نمبر 260 ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں وقال ابن سعد، ابن سعد کے والے سے کہ استخلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المدینہ فی غزوۃ الی ذات الرقاء و الی غطفان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ ابن سعد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ذات الرقاء اور غزوہ بنو غطفان کی طرف نکلے تو پیچھے مدینہ شریف پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنا کر گئے۔ یہ دو مواقع بیان کیے ہیں ابن سعد نے۔ دیکھیے اسی کے ساتھ الطبقات الکبریٰ جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 57 پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کو پیچھے جانشین اپنا بنا کر، اپنا قائم مقام بنا کر پھر مدینہ شریف سے جایا کرتے تھے۔ تو اب اگر اس قسم کی روایات کو خلافت بلا فصل کی دلیل بنایا جائے تو پھر تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی خلافت بلا فصل ماننی پڑے گی۔ پھر ان کے علاوہ جو اور لوگ مدینہ شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہوا کرتے تھے پھر ان کو بھی خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا، تو یہ تو فساد لازم آئے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب یہی روایت امام ابو داؤد الطیالسی علیہ رحمہ وہ بیان کرتے ہیں تو صرف اتنے الفاظ روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ کہ انت ولی کل مؤمن بعدی، کہ اے علی تو میرے بعد ہر مومن کا محبوب ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ دیکھیے مسند ابی داؤد الطیالسی جلد 4 ہے، صفحہ 470 ہے، 2875 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھیں سند وہی ہے لیکن کہیں کچھ بیان ہو رہا ہے، کہیں کچھ بیان ہو رہا ہے۔ اسی لیے شیخ شعیب الارناؤت انہوں نے مسند احمد کی تحقیق میں اسے ضعیف قرار دیا، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر محمد بن عبد المحسن الترکی جنہوں نے مسند ابی داؤد الطیالسی کی تحقیق کی انہوں نے اسے منکر قرار دیا، اور اسی لیے حافظ ذہبی نے بھی اسے ابو بلج کے منکرات میں بیان کیا۔ میزان الاعتدال کا حوالہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اور اسے منکر قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو سیاق و سباق ہے اس کا، جو سنن کبریٰ نسائی میں اور مستدرک میں اور مسند احمد وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے، اس سیاق و سباق کے ساتھ یہ روایت ابو بلج کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا۔ اب یہ جو حدیث منزلت ہے یہ تو صحاح میں موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن وہاں وہ خلیفتی اور انت ولی کل مؤمن بعدی اس قسم کے الفاظ وہاں بیان نہیں کیے گئے، یہ صرف اور صرف ابو بلج بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اس کی اس روایت کو اور اس سیاق و سباق کو منکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دیگر صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ امام ابن حبان علیہ رحمہ یحییٰ بن سلیم ابو بلج اس کے ترجمے اور اس کے حالات بیان کرتے ہوئے اس کے ترجمے میں کہتے ہیں من اہل الکوفہ، کہ یہ کوفیوں میں سے ہے، اگرچہ یہ خطا کیا کرتا تھا، حدیث
بیان کرنے میں، لیکن اس کی خطا اتنی بڑی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن پھر وہ آگے کہتے ہیں فارا، میری رائے یہ ہے کہ اللہ یحتج بمن فرد من الروایات فقط، کہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس روایت کو بیان کرنے میں یہ راوی اکیلا ہو، اس روایت سے احتجاج درست نہیں ہے، اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ یہ جس روایت کو بیان کرنے میں اکیلا ہوگا، اس روایت کو صحیح تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات توجہ طلب ہے، ہم اپنے ناظرین کی توجہ اس طرف مبذول کرواتے جائیں کہ یہی روایت جس کے اندر یہ انت خلیفتی کے الفاظ ہیں، اسی میں ایک اور چیز موجود ہے۔ دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ وعلی نائم، اور حضرت مولا علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کر رہے تھے۔ وقال ابو بکر یحسب انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ رسول اللہ کے بستر پر تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو فقال یا نبی اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی، فقال له علی، اب حضرت علی نے کہا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انطلق نحو بئر میمونہ، اور فادرکہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما ہو گئے، سرکار تو ہجرت کے لیے نکل بھی چکے ہیں، آپ نے اگر جانا ہے تو آپ انہیں بئر میمونہ کے پاس مل لیں۔ تو فانطلق ابو بکر، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، تو فدخل معہ الغار، حتیٰ کہ پیچھے سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ حالانکہ صحیح احادیث میں کیا ہے کہ جب ہجرت کا حکم ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خود آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آ کر نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو بتاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر پھر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 3905 ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ روایت منکر ہے، کیونکہ اس میں صحیح احادیث کے خلاف بیان کیا جا رہا ہے اور صحیح احادیث کی مخالفت موجود ہے، لہٰذا اس قسم کی روایات بیان کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصوص من اللہ خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عباس حیدری صاحب، کم از کم آپ کو اپنے دعوے کے مطابق دلائل پیش کرنے چاہیے۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص من اللہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور دلیل کیا ہے آپ کی؟ اس قسم کی روایات، ٹوٹی پھوٹی روایات جو منکر ہیں، جو موضوع ہیں، من گھڑت روایات، اس قسم کی روایات کو بنیاد بنا کر آپ حضرت علی کو منصوص من اللہ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کی عبارت پیش کی۔ آپ حضرات اظہر عباس حیدری صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بہکی وقت غزالی زماں، تفسیر مظہری جلد نمبر 2 تے صفحہ 103 وچ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ آخیا کہ تسی کافر نہیں بن سکتے، تواڈے وچ رسول ہے موجود ہے۔ وہ کہندا پاک نبی تے ظاہری طور تے دنیا تو ٹر گئے، تے ہن ہدایت واسطے کیڑا ہے؟ حضور تو بعد کہندا اولہم علی بن ابی طالب آخرہم المہدی، کہندا حضور تو بعد جڑے حضور تو بعد موجود رہے نے، ساری دنیا کافر نہیں بنی، پہلے مولا علی ہیں، پھر 11ویں امام تک، تو پھر 12ویں شہنشاہ پاک۔ یہاں بھی آپ نے خیانت کی اور دجل سے کام لیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ 1225 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 1810 عیسوی میں فوت ہوئے۔ تو کیا مولا علی رضی اللہ عنہ کی منصوص من اللہ خلافت بلا فصل ثابت کرنے کے لیے 13ویں 14ویں صدی کے بزرگوں کے اقوال پیش کیے جائیں گے جن کی تائید نہ قرآن کر رہا ہے نہ حدیث کر رہی ہے؟ کیا اس قسم کے بلا دلیل اقوال جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل، جو منصوص من اللہ کا آپ کا دعویٰ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حوالہ پڑھتے ہوئے آپ نے بددیانتی سے کام لیا اور خیانت کی۔ آپ نے کہا جی کہ حضرت قاضی ایاز، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
فرمایا ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے علی ہیں اور آخری امام مہدی ہیں، جبکہ یہ تفسیر مظہری میرے پاس موجود ہے، اردو کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 212 ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو پکڑے رہنے کا اس لیے مشورہ دیا کہ اہل بیت ہی ولایت کے سلسلے میں رہنمائی کے کتب ہیں۔ نمبر اول حضرت علی کا ہے، پھر آپ کے صاحبزادگان ہیں، حسن عسکری تک یہ سلسلہ آتا ہے، اور آخری نمبر پر غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جبکہ آپ نے ان کے ذمہ کیا لگایا جی؟ پہلے امام علی ہیں اور آخری امام مہدی ہیں۔ یہ آپ نے بددیانتی کی، دجل اور فریب سے کام لیا، جبکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلے حضرت علی ہیں، 12ویں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ ہیں۔ یہ عربی کی تفسیر مظہری آپ کے سامنے ہے، یہاں بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی آپ حضرات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اردو کی جلد 2 ہے، دارالاشاعت کراچی سے طبع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 212 پر موجود ہے۔ لہٰذا اظہر عباس حیدری صاحب، یہ حوالہ تو آپ کے بھی خلاف ہوا۔ کیا آپ کے نزدیک 12ویں امام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ حوالہ تو آپ کے بھی خلاف ہوا۔ تو آپ نے کس منہ سے یہ حوالہ اٹھا کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل، جو کہ منصوص من اللہ کا آپ کا دعویٰ ہے، اس دعوے کے ضمن میں آپ نے پیش کر دیا دلیل بنا کر؟ لہٰذا اس قسم کے بھونڈے دلائل سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی منصوص من اللہ خلافت بلا فصل آپ لوگ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور آخر پر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ پیش خدمت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 107 ہے اور خطبہ نمبر 5 ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان بن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے فرمایا، اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لے جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا، اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ فرمایا، ابو سفیان، ابھی تو میرا وقت ہی نہیں ہے، اے عباس ابھی تو میری خلافت کا وقت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نامزد کرنا غیر مناسب سمجھتے ہیں اور اسے درست نہیں سمجھتے، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنا، بے موسمہ پھل چننے کے مترادف ہے اس وقت خلافت کے لیے اٹھنا۔ تو کیوں نہ حضرت عباس نے یاد کروایا، حضرت ابو سفیان نے یاد کروایا کہ جناب آپ کی خلافت کا اعلان تو ہو چکا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرما چکے انت خلیفتی فی کل مومن بعدی۔ اس وقت کیوں نہ یہ حدیث یاد کروائی حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان نے؟ چلیں اس کے علاوہ من کنت مولا فہذا علی جن، مولا کو آپ نس سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نس بنتی نہیں ہے، تو کیوں نہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان نے حدیث من کنت مولا وہاں پیش کی کہ جناب آپ کی تو ولایت کا اعلان ہو چکا ہے، آپ کی تو خلافت بلا فصل پر نس آ چکی ہے، آپ تو منصوص من اللہ خلیفہ ثابت ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ اس وقت کیوں اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے؟ لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کہا کہ میں وہ ہوں جس کی خلافت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر ہوا۔ کبھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس یہی نہج البلاغہ ہے، اور اسی نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 181 پر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، خطبہ نمبر 37 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حالات پر نظر کی، فنظرت فی امری، میں نے اپنے معاملات کو دیکھا، فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، تو بیعت لینے سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ میں خلیفہ کی اطاعت کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کو میں نے اپنی بیعت لینے پر مناسب سمجھا۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، اور
میرے غیر کا جو میثاق میری گردن میں تھا اسی کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کو مضبوط کرنا ہی میں نے مناسب جانا۔ یہاں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرتبہ ایک بار بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی ہوں جس کی خلافت کا اعلان خلافت بلا فصل اور منصوص من اللہ خلافت بلا فصل کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا، کہیں بھی آپ نے نہیں فرمایا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہی نہج البلاغہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 6 ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی، اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہاں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی منصوص من اللہ خلافت بلا فصل کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہو چکا، جس کی منصوص من اللہ خلافت بلا فصل کا اعلان غدیر خم کے مقام پر ہو چکا ہے۔ ایک بار بھی آپ نے ان چیزوں کو اپنی خلافت کی دلیل نہیں بنایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار لوگو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، بتا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق پر مہاجرین و انصار نے ایکا کیا، لہذا ان کی خلافت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مہاجرین و انصار کا ایکا ہوا، لہذا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ان کی خلافت میں سمجھی جائے گی۔ لہذا اظہر عباس حیدری صاحب، آپ نے جو اس قسم کی ٹوٹی پھوٹی روایات کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصوص من اللہ خلافت بلا فصل کی دلیل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے اور ان روایات کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کر اہل سنت کو الزام دیا ہے، تو آپ کی ان ٹوٹی پھوٹی بیان کردہ روایات سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصوص من اللہ خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ روایات یا تو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، یا پھر ان کو بیان کرنے والے آپ ہی کے آباء و اجداد ہیں یعنی رافضی شیعہ لوگ، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ روایات اور ان کا متن صحیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے منکر ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔